نے اپنی رائے کا اظہار کیا، وکلا رہنما بھی یہاں پر آئے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا۔ تمام طبقات فکر نے آج جو ہم اعلامیہ جاری کرنے جا رہے ہیں اور جن حالات میں ہم جاری کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں اس ملک میں اپوزیشن کو ختم کرنے کی دیوار سے لگانا تو اب ایک چھوٹی بات ہے، اپوزیشن کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود جس طرح ہمارے وینیو کو کینسل کیا گیا، ہمارے لیے اسلام آباد میں کوئی بھی جگہ حاصل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، اس کے باوجود ہم نے اپنی اس کل جماعتی کانفرنس کا تحریک تحفظ آئین کی جانب سے انعقاد بھی کیا، جو اہتمام کر سکتے تھے ان مشکل حالات میں وہ کیا بھی، اور اس تمام ارکریزی کے بعد ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ مشترکہ اعلامیہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے، دیگر جماعتوں کے لیے اور تمام طبقات کے لیے اس وقت تک جب تک ہم اس اعلامیے کے اوپر عمل کو یقینی نہیں بنا لیتے، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگا۔ تو اس اعلامیے میں ہم نے تمام طبقات فکر، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپینین جو شامل کیے ہیں، اب میں آپ کے سامنے اس کو باضابطہ طور پر پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک تحفظ آئین کے زیر اہتمام محمود خان اچکزئی صاحب کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں اتحاد کے وائس چیئرمین میری رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اتحاد میں شامل جماعتوں اور ان کے علاوہ ملک بھر سے شریک نمائندگان نے حکومتی ایما پر اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مقامی ہوٹل میں کل جماعتی کانفرنس کی بکنگ کینسل کرنے کی بھرپور مذمت کی اور یہ قرار دیا کہ حکومت کا یہ عمل شہریوں کے آئینی اور قانونی حقوق پر ایک ضرب ہے۔ کل جماعتی کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور متوسط طبقے کی قوت خرید میں حیران کن طور پر 58% کمی واقع ہوئی ہے۔ بے روزگاری کی شرح 22% کی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، جبکہ یہی شرح نوجوانوں میں 30% سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کانفرنس کی تمام شریک جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ایک جامع اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ طویل غور و خوض کے بعد درج ذیل نکات پر اتفاق کرتے ہوئے یہ اجلاس درج ذیل مشترکہ اعلامیے کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ اتحاد اور اپوزیشن کانفرنس میں شریک جماعتیں ملک میں جاری فسطائیت اور سیاسی انتقام کی لہر کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کی ناحق قید کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جلد از جلد رہائی اور ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی فوراً سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں تحریک انصاف کے کارکنان کو کینگرو کورٹس کے ذریعے دی گئی سزاؤں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا اور اس سے یہ بات ایک دفعہ پھر عیاں ہوتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام
ملک میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کی بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ ہائیبرڈ نظام کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں آئین پاکستان اور اس میں درج شیک 8 سے 28 تک دیے گئے انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر بے معنی ہو چکے ہیں، اور آج عوام اور ریاست کے درمیان سماجی معاہدہ تار تار ہو چکا ہے۔ اس لیے نئے میثاق کے لیے درج ذیل نکات پر ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے، جس میں 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہو، قانون کی حکمرانی شامل ہو، عدلیہ کی آزادی پر بات ہو، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار وضع کیا جائے، صوبہ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے اور حل نکالا جائے، صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال اور اس کا حل، اور امپورٹنٹلی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے۔ بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم آج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو آپس کے تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک میکانزم، میڈیا کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے صرف اپوزیشن میں رہ کر باتیں نہیں بلکہ عملی اقدامات، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات پر ایک سحر حاصل گفتگو نئے میثاق کے صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ آج آئین اور قانون میں کی گئی وہ ہر ترمیم جس کے ذریعے سے مقننہ کے اختیار پر قدم لگائی گئی اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے آئین کو پاک کیا جائے اور اداروں کے درمیان آئین کی طے کردہ طاقت کی تقسیم کی حدود پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یہ اتحاد اور اس کانفرنس میں شریک جماعتیں ایس آئی ایف سی کے قیام کو 18ویں ترمیم اور آئین کے روح کے منافی سمجھتی ہیں اور یہ قرار دیتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ ایس آئی ایف سی کو تحلیل کیا جائے اور اس کے ذریعے صوبوں کے غصب کیے گئے حقوق اور وسائل